آج سے ہزاروں سال قبل بحیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گردنواں میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے پاس ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور چڑھتے سورج کی پرستش کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراحجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے تخت سنبھالا۔ نام بلقیس، یہ نام تورات سے لیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ بغیر نام کے ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، لیکن اس نظریہ کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل خاتون تھی جنہوں نے 9 سال تک حکومت کی۔ دنیا کے بڑے حصوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ اہل سبا کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت امیر تھی، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم متحد بادشاہ کی طاقتور حکمرانی اور شان و شوکت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، جنہیں تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالحکومت یروشلم شہر تھا۔ انہیں ہوا، جنوں، پرندوں اور جانوروں پر حکومت دی گئی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا۔ جن، انسان، جانور اور پرندے سب موجود تھے، لیکن ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، ہدہد دربار میں حاضر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، جب میں پرواز کر رہا تھا تو میں ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں لوگ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا پاتے ہیں، آگ اور سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں، وہ ایک بڑے تخت پر حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت قیمتی پتھروں، جواہرات اور ہیروں سے جڑا ہوا ہے اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر میرا خط اس ملکہ کو پہنچا دو۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر اس کا رد عمل سننا اور پھر آ کر مجھے اطلاع دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جو اس طرح تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ محترم خط سلیمان بن داؤد کی طرف ملکہ سبا بلقیس کے نام، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ مجھ پر تسلط کی تمنا نہ کرو بلکہ تواضع اور فرمانبرداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ شیبہ اور اس کے سبا کے ملکہ اور اس کے لوگوں کے لیے حق کی طرف دعوت نامہ تھا۔ ہدہد نے یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کی گود میں رکھ دیا۔ اس وقت ملک کے دربار میں 300 کے قریب وزیر بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اسے سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خدا کا نبی ہے، تو ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا، میں بادشاہ کو تحفہ بھیج رہی ہوں، اگر وہ اسے قبول کرتا ہے تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے لڑوں گی، لیکن اگر وہ تحفہ قبول نہیں کرے گا پھر میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب کچھ بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سونے اور چاندی کا فرش بچھانے کا حکم دیا، اور شہر کے دروازے اور سڑک کے دونوں طرف عجیب و غریب جانوروں کو کھڑا کیا گیا، اور تمام وزراء اور سرداروں کی کرسیاں سونے کی بنائی گئیں، اور دربار کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا گیا۔ دوسری طرف بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجا۔ تحفے میں سونے کی اینٹیں، زیورات، غلام، لونڈیاں اور ملکہ کا خط تھا۔ جب قاصد یہ تمام تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور وہ یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہوئے، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم میری دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن دیکھو، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ زیادہ ہے، اس سے زیادہ جو اس نے تم کو دیا ہے۔ آپ کے تحفے آپ کو مبارک۔ اب آپ واپس جائیں اپنے تحائف کے ساتھ، جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی خدا کے نبی ہیں، چنانچہ اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم ہم کریں؟
ایک دیوہکل جی نے کہا کہ میں آپ کی عدالت سے برطرف ہونے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کے لیے پوری طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب مقدس کا علم تھا، اس نے کہا میں اس تحت کو آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کے آنکھ جھپکانے سے پہلے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تحت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بلند ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برحیہ تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، زمین 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس پر موتی، سرخ یاقوت اور سبز موتی جڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو بہتر کیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے کہا یہ ایک جیسا ہے، اور ہم پہلے ہی جانتے تھے اور ہم آنے سے پہلے ہی عطیت قبول کر چکے ہیں، بلکہ اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں فرش شیشے کا بنا ہو اور پانی نیچے بہتا ہو اور جہاں مچھلی اور دیگر آبی جانور تیرتے ہوں۔ اس عمارت میں سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر برجمان تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کوئی شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس سن سے غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں اور اس کے ٹہنے چپائیوں کے کھرو جیسے ہیں، اور اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے، اور آپ نے دیکھ لیا جو بات مجھ تک پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں ہے، چونکہ یہ بے نکاح تھی، پنڈلی پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس کی برداشت مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بناؤ جس سے یہ بال جاتے رہے، پس انہوں نے ہڑتال پیش کی۔ یہ دعا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی۔ محل میں بلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے دربار سے، اپنی رونق سے، اپنے ساز و سامان سے، اپنے لطف و عیش سے خود اپنے سے بڑی ہستی دیکھ لے اور اپنا چاہو چشم نظروں سے گر جائے، جس کے ساتھ ہی تکبر تکبیر کا خاتمہ بھی یقینی تھا۔ ملکہ بلقیس نے اسی وقت اللہ پر ایمان لے آئی۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا، جبکہ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اسے یمن میں تیل محل بنوا کر دیے۔